بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رکوع میں دو گروہوں کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے منافقین کا، اور منافقین کی وضاحت کے ساتھ منافق مردوں اور عورتوں کو دونوں کا تذکرہ کیا، اور ان کے کا طرز عمل بتایا کہ یہ لوگوں کو نیک راستے سے روکتے ہیں اور برائی کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ ان کا ایسا طرز عمل ہے۔ اللہ نے ان کے لیے جہنم کی صورت میں ٹھکانہ بنا رکھا ہے، اور یہ ہرگز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ ان سے پہلے بڑی طاقتور قومیں آئی ہیں جو مال و دولت کے اعتبار سے بھی، اولاد کے اعتبار سے بھی، طاقت و قوت کے اعتبار سے بھی ان سے خوب بڑھ کر تھی، لیکن وہ سارے کے سارے اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے، تو یہ بھی اللہ کے عذاب اور پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ ان کے مقابلے میں مومن مردوں اور مومن عورتوں کا تذکرہ کیا کہ ان کے لیے اللہ نے جنت کی صورت میں اپنی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جنت کی یہ نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں بعضهم من بعض، سب کی ایک ہی چال ہے، بعض میں سے ہیں، یعنی سب کی چال ایک ہے، ایک ہی طرح کا ذہن رکھتے ہیں، ایک ہی طرح کے کرتوت ہیں۔ یأمرون بالمنکر، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور نیکی سے روکتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ برائی سے روکے اور نیکی کی تلقین کریں، لیکن یہ الٹ چلتے ہیں۔ یأمرون بالمنکر، برائی کی تعلیم دیتے ہیں، برائی کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور نیکی سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ ہاتھوں کو بند رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گھبراتے ہیں اور کتراتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنی ہاتھ اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں۔ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، سو ان کے اس غلط طرز عمل کے نتیجے میں اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ نَسُوا اللَّهَ، وہ بھول گئے اللہ کو، فَنَسِيَهُمْ، تو ہم نے بھی ان کو بھلا دیا۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافقین وہ بڑے نافرمان ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے، والکفار اور کافروں سے، نار جہنم، جہنم کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا حسبہم، وہی جنت ان کے لیے کافی وہی جہنم کی آگ ان کے لیے کافی ہوگی۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ کی پھٹکار بھی ان پر ہوگی، اللہ کی لعنت بھی ہوگی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا، برقرار رہنے والا عذاب ہوگا۔ کالذین من قبلکم، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے گزرے، پہلی امتوں کے نافرمان، پہلی امتوں کے اللہ کے باغی، کانوا اشد منکم قوہ، وہ بہت زیادہ سخت تھے تم سے قوت میں، واکثر اموالا واولادا، مال اور اولاد کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ کثرت رکھتے تھے۔ فاستمتعوا بخلاقہم، سو انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا، دنیا سے جتنا فائدہ وہ اٹھا سکتے تھے اتنا فائدہ اٹھایا، اور آخر وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ فاستمتعتم بخلاقہم، سو تم بھی اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لو، کما استمتع الذین من قبلکم، جس طرح کے فائدہ اٹھا لیا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم، اپنے حصے کا۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم بھی چلتے ہو انہی کی سی چال۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، یا پھر اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم بھی بری باتوں میں
ایسے ہی گھسے چلے جا رہے ہو جیسے وہ گھسے تھے۔ برے اعمال تمہیں ایسے مرغوب لگتے ہیں جس طرح ان کو مرغوب لگتے تھے۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم بھی برائیوں میں ایسے گھسے جا رہے ہو جیسے کہ وہ پہلے والے لوگ گھسے تھے۔ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ہاں اولئک یہی وہ لوگ ہیں، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالهم ان کے اعمال، مٹ گئے ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، نہ تو کوئی دنیا میں فائدہ ہوا نہ آخرت میں ہوا۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ تو بہت بڑے نقصان میں اور خسارے میں پڑے ہوئے ہیں۔ الم یاتہم، کیا نہیں پہنچی ان کے پاس، نبأ الذین، ان لوگوں کی خبر، نبأ خبر، الذین ان لوگوں کی، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، وعاد، قوم عاد، وثمود، اور قوم سمود، کیا ان لوگوں کی خبریں ان کے پاس نہیں پہنچی؟ کیسے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، اللہ سے بغاوت کا راستہ چنا، اللہ کا عذاب آیا، اللہ کی پکڑ آئی اور ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، ان کے نام و نشان تک مٹ گئے۔ وقوم ابراہیم، اور ابراہیم کی قوم کا تذکرہ انہوں نے نہیں سنا، ان کی خبر نہیں پہنچی۔ واصحاب مدین، اور مدین والوں کی جو قوم شعیب کہلاتی ہے۔ والمؤتفقات، اور ان بستیوں کی خبر جو الٹ دی گئی، ایسی بستیاں بھی کچھ تھی جن کو فرشتوں نے اپنے پروں پر اٹھایا اور آسمان کے قریب لے جا کر الٹا زمین پر پٹخ دیا، کیا ان کی خبریں ان تک نہیں پہنچی؟ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول آئے واضح نشانیاں لے کر۔ فما کان اللہ لیظلمہم، سو اللہ ایسا نہ تھا کہ کسی پر ظلم کرتا یا ان پر ظلم کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے اوپر خود ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ تو جس طرح ان کا انجام برا ہوا، ان منافقوں کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ آگے مومنین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ منافق ایک گروہ اور دوسرا گروہ مومنین کا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یأمرون بالمعروف، ان مومنوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ نیک کاموں کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، صرف باتیں نہیں کرتے، دوسروں کو نہیں روکتے بلکہ خود عمل کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، بدنی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، مالی عبادت کا بھی اہتمام کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا۔ أُولَئِكَ، یہی وہ لوگ ہیں، سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، اللہ ان قریب ان پر رحم کرے گا، یعنی ان کی موت کے وقت اور موت کے بعد میں آنے والے سارے مراحل پر اللہ ان پر اپنی رحمت والا معاملہ فرمائے گا۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں ان قریب جن پر اللہ رحم کرے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، ان نیک لوگوں اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے اللہ نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ وعد اللہ المؤمنین، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے مومن مردوں سے، والمؤمنات، اور مومن عورتوں سے، کس بات کا؟ جنات، ایسے باغات کا، تجری من تحتها الانہار،
جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبتن، اور صاف ستھرے گھر، صاف ستھرے ٹھکانے، صاف ستھرے محلات اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھے، کہاں؟ فی جنات عدن، ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں، ہمیشہ ہمیشہ کے باغات میں، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی طرف سے رضامندی سب سے بڑی چیز ہے جو ان مومنوں کو اللہ کی طرف سے عطا کی جائے گی، اللہ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ قیامت میں جنتیوں کو بھی یہی کہا جائے گا، اللہ تم سے راضی ہو گیا، تم اللہ سے راضی ہو گئے، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو عطا کریں گے، مومنین کو عطا کریں گے، مومنات کو عطا کریں گے۔ اس لیے اہل ایمان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ ان مومنین اور مومنات کے نقش قدم پر چلیں تاکہ یہ بڑی کامیابی ان کا بھی مقدر ٹھہرے۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کو صحیح انداز میں پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔